اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل السادس فی الاذان والاقامہ، چھٹی فصل اذان اور اقامت کے بارے میں۔ یہ کون سی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں تبصرۃ المتعلمین کتاب الصلاۃ، اور فصل ہم شروع کر رہے ہیں چھٹی، الفصل السادس فی الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے متعلق کہہ رہے ہیں وہما مستحبان، وہما مستحبان، اور وہ دونوں مستحب ہیں، فی الصلوات الخمس، پانچوں نمازوں میں۔ کہہ رہے ہیں ہما مستحبان، وہ دونوں مستحب ہیں، فی الصلوات الخمس، پانچوں نمازوں میں، اداء و قضاء، ادا اور قضا دونوں، اداء و قضاء، ادا اور قضا، یعنی نماز چاہے آپ ادا پڑھ رہے ہوں چاہے قضا پڑھ رہے ہوں، للمنفرد والجامع، للمنفرد چاہے وہ نماز آپ کیا پڑھ رہے ہوں؟ فرادا پڑھ رہے ہوں۔ منفرد کس کو کہیں گے؟ فرادے کو، کیا چاہے وہ نماز آپ فرادا پڑھ رہے ہوں، والجامع یا جماعت سے پڑھ رہے ہیں، غلام علی، دونوں میں اذان کیا ہے؟ اذان و اقامت مستحب ہے، چاہے وہ نماز پڑھنے والا مولانا رجلن کان او امرأتان، آدمی ہو یا کہ عورت، کوئی فرق ہے اس میں؟ کیا بھنگور تمہارے یہاں کوئی ہے ایسا الگ سے مسئلہ؟ ہاں، سب کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے، بشرط ان بشرط ان تسر، یا کیا ہے تمہارے یہاں؟ یہی ہے لفظ کے کچھ اور ہے؟ یہی ہے، رک جائیے پھر، رکیے میں اس میں بھی دیکھ لیتا ہوں۔ ہاں مولانا یہاں ایک بڑھا دیں تاکہ بات مطلب واضح ہو جائے، بشرط ان تسر المرأۃ، المرأۃ بڑھا دیں، مطلب واضح ہو جائے گا۔ تسر المرأۃ کیا مولانا مطلب کیا ہے اس کا؟ دیکھیے کہہ رہے ہیں وہما مستحبان، ہما سے مراد کون ہے؟ اذان اور اقامت، مستحبان دونوں مستحب ہیں، فی الصلوات الخمس، پانچوں نمازوں میں، اداء و قضاء، چاہے اس نماز کو کیا پڑھیں آپ، ادا یا قضا، للمنفرد والجامع، فرادا پڑھیں یا جماعت سے، رجلن کان او امرأتن، مرد ہو چاہے عورت، بشرط ان تسر المرأۃ، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ عورت کس طرح کیا رہے؟ سر کے ساتھ انجام دے، یعنی وہ بلند آواز سے بلندی پر چڑھ کے نہیں اللہ اکبر نہیں کرے گی، وہ کیسے؟ آہستہ اور خاموشی سے، چونکہ شریعت نے اس کی آواز کو بھی کیا دیا ہے؟ پردہ دیا ہے، اس کا بھی احترام کیا ہے۔ بشرط ان تسر المرأۃ، یہاں مرأہ بڑھا دیا نا بیٹا، تو مطلب کیا رہے گا؟ واضح رہے گا۔ تسرہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی سر، راز، پوشیدہ، آہستہ، خاموشی سے، خفت سے، صحیح ہے، آہستگی سے، وَيَتَأَكَّدَانِ فِي الْجَهْرِيَّةِ، اور ان دونوں کی تاکید ہے نماز جہری میں،
نماز جہری اور نماز اخفاتی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں شارف صاحب؟ کیا مراد ہوتا ہے جہری اور اخفاتی سے؟ تو کون سی بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو جہری بولتے ہیں. اور اخفاتی کس کو بولتے ہیں؟ مثلا کون سی نماز ہے جو جہری ہے، کون سی نماز اخفاتی ہے؟ ہاں اور صبح مغرب عشاء کیا ہے؟ ہاں تو پوری بات بولا کرو نا کہ جہری جیسے صبح مغرب اور عشاء کا جو بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے. وَيَتَأَكَّدَانِ فِي الْجَهْرِيَّةِ اذان و اقامت کی تاکید ہے کس میں؟ جہری نماز میں. کہ جب آپ جہری نماز پڑھ رہے ہوں تو اذان بھی کہیں اور اقامت بھی کہیں. خصوصاً فی الغداة والمغرب، خاص طور پر غدات سے مراد ہے صبح، لکھ لیں غدات سے مراد ہے صبح کی نماز، خاص طور پر صبح کی نماز اور مغرب کی نماز. وسورۃ الاذان، اذان کیسے کہی جاتی ہے مولانا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کئے مرتبہ تکبیر ہوئی یہاں پہ؟ 4 مرتبہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. کئے ہوئی شہادت؟ 2. اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کئے ہوئی یہاں پہ؟ 2. دوسری شہادت کے بعد دیکھیے رسالت کی 1 نمبر کا حاشیہ دیا ہے، آ کے دیکھ لیتے ہیں وہاں کیا کہہ رہے ہیں. لا بأس بقول، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اشہد ان علی ولی اللہ، لیکن کیسے کہنا ہے؟ تبرکن و رجاءن، تبرک اور رجائے مطلوبیت کی نیت سے. من دون ان ینویہ جزءا من الاذان والاقامہ، بنا اس نیت کے کہ یہ اذان و اقامت کا کیا ہے؟ جزء ہے، چونکہ اذان و اقامت کا یہ جزء نہیں ہے. اور اس طرح سے اگر آپ کہیں گے رجائے مطلوبیت سے ولا یکون ھذا بدعۃ، تو یہ بدعت نہیں ہوگا. وقد صرح بجوازہ، اور اس کے کہنے کو جائز قرار دیا ہے صراحت کے ساتھ اکثر علماء الامامیہ، امامیہ کے یعنی شیعوں کے اکثر علماء نے. فمن قال بأنه بدعۃ فقد تحدى القواعد والاصول، جس نے اس کو بدعت کہا تو اس نے ایک چیلنج کیا کس کو؟ قواعد اور اصول کو. ٹھیک ہے، اصول و قواعد سے جو قوانین استنباط کیے جاتے ہیں ان کو چیلنج کیا ہے اس نے. آئیے دیکھیں اب یہاں اذان کے اس میں نہیں دیا ہے انہوں نے. دیکھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد سیدھے کہاں گئے؟ حی علی الصلاۃ. چونکہ اشہد ان علی، ٹھیک ہے، یہ اذان اور اقامت کا جزء نہیں ہے. حی علی الصلاۃ، ٹھیک ہے، حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ کس کے وہ ہیں؟ یہ فصلیں کس کی ہیں؟ اذان کی. کس کی مولانا؟ اذان. والاقامت مثلہ، اقامت اسی کی طرح سے ہے، الگ نہیں ہے. الا التکبیر، سوائے تکبیر کے. باقی تمام چیزیں ہمیں پڑھنی ہیں سوائے تکبیر کے. کیا کرنا ہے تکبیر میں؟ فإنہ یسقط منہ مرتان فی اولہ، کہ ابتدا میں 4 ہم نے اذان میں کہی تھی نا، تو 2 مرتبہ کو ہم کیا کر دیں گے؟ ساقط کر دیں گے. کہہ رہے ہیں یسقط منہ، اس میں سے گر جائے گی، مرتان 2 مرتبہ،
فی اولہی یعنی ابتدائے تکبیر میں، والتحلیل اور لا الہ الا اللہ جو ہے ہم نے لاسٹ میں 2 مرتبہ کہا تھا، یسقط مرۃ واحدہ فی آخرہ، ایک مرتبہ ساقط ہوگا آخر میں، وَيَزِيدُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ، اور 2 چیزیں قد قامت الصلاة کا اضافہ ہوگا، کئے مرتبہ مولانا؟ مرتين، 2 مرتبہ، بعد حی علی خیر العمل، کہاں اضافہ کرنا ہے؟ حی علی خیر العمل کے بعد اضافہ کرنا ہے۔ فَجَمِيعُ فُصُولِهِمَا 35 فصلاً، تو ان کی تمام فصلیں اذان و اقامت کی ٹوٹل کتنی فصلیں بنیں گی؟ 35 فصلیں۔ 35 کیسے بنیں گی؟ اذان کی بنیں گی 18، اقامت کی بنیں گی 17، تو 18 اور 17 کو ملا کے کتنا ہو جائے گا؟ 35۔ وَلَا يُؤْذَنُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ، کہنے وقت کے داخل ہونے سے پہلے اذان نہیں کہی جائے گی لیکن سوائے صبح کے، یعنی صبح میں لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے آپ ایک پہلے اذان کہہ سکتے ہیں تاکہ اس کے اعتبار سے لوگ کیا ہو جائیں؟ جاگ جائیں۔ وَيُسْتَحَبُّ عِيَادَتُهُ بَعْدَ دُخُولِهِ، اور پھر اس اذان کا دوبارہ کہنا مستحب ہے، بعد دخولہ یعنی بعد دخول الوقت، وقت کے داخل ہونے کے بعد۔ وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا التَّرْتِيبُ، اور اس میں ایک چیز کی شرط ہے اذان و اقامت میں، کس کی ترتیب کی شرط ہے؟ یعنی اگر غلام علی چاہیں کہ میں بے ترتیب اذان کہہ لوں، پہلے کہوں اللہ اکبر، پھر بول دوں حی علی الصلاۃ، پھر کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اذان صحیح ہوگی ان کی؟ نہیں، اس لیے کہ ترتیب کا پایا جانا کیا ہے؟ شرط ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ عَدْلًا، اور مستحب ہے کہ اذان دینے والا کیا ہو؟ عادل ہو۔ عادل اس کو کہتے ہیں کہ جو کھلے عام گناہ نہ کرتا ہو۔ سیتان، ٹھیک ہے، یعنی بلند آواز والا ہو، سید یعنی بلند آواز والا، پتا چلا بھنگور اذان دے رہا ہوں اکبر، وہیں کہ وہیں دم گھٹ گیا ان کا، صحیح آواز بلند ہونی چاہیے، اللہ اکبر یعنی ایسی کہ جو دور تک جائے۔ مستحب ہے مولانا غلام علی، تم اذان نہیں دیتے کیا کسی دن؟ دیتے ہو۔ وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ عَدْلًا، مستحب ہے کہ مؤذن کیا ہو؟ عادل ہو۔ سیتاً، اور کیا ہو؟ بلند آواز والا ہو۔ بصیراً بالاوقات، وقت کو پہچاننے والا ہو، گھڑی دیکھنے آتی ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی کھڑا ہو جائے کہ ٹائم تو ہو گیا تھا، پتہ چلا اس نے گھڑی کیا دیکھی ہو؟ غلط دیکھی ہو، تو یہ ساری چیزیں مستحب ہیں۔ متطہران، باوضو ہو، کسی کو اتنی جلدی تھی اذان کہنے کی، باہر سے آیا بنا وضو کیے، کہاں سیدھے چلا گیا؟ مائک پہ چلا گیا۔ کہا بات طہارت رہے، وضو کرنا ہے تو وضو، غسل کرنا ہے تو غسل کیے ہوئے ہو۔ قائماً علی مرتفعین، بلند جگہ پر کھڑا ہو۔ ہمارے بچپنے میں اگر آپ نے مسجدیں دیکھی ہوں گی تو لوگ کیا کرتے تھے؟ ایک اذان دینے کی جگہ الگ بنی ہوتی تھی اونچائی پہ، صحیح ہے، وہاں چڑھ کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اذان دیتے تھے۔ تم نے تو نہیں دیکھا ہوگا، تم نے تو مائک ہی دیکھی ہوگی، بیٹرا لگا ہوا، صحیح۔ پہلے ایسے پرانی مسجدوں میں بنتا تھا، اب مسجدوں میں وہ انتظام نہیں کیا جاتا۔ ہمارے یہاں جو پرانی مسجد تھی مجھے یاد ہے ایک اونچائی تھی، اور وہ اونچائی ختم ہو گئی تو سیڑھی پہ چڑھ کے دیتے تھے ہم لوگ۔ قائماً علی مرتفعین، کہاں کھڑا ہونا چاہیے غلام علی؟ مرتفع پر۔ تو اب مائک مرتفع پہ لگا دیتے ہیں، اونچائی پہ، تاکہ دور تک۔ مستقبل القبلہ، اور کدھر کھڑے ہو کے اذان دینا ہے؟ قبلے کی طرف۔ پتہ چلا غلام علی لوگوں کی طرف کھڑے ہو کے بولنا ہے اللہ اکبر، صحیح ہے۔ مستحب کیا ہے؟ قبلے کی طرف کھڑے رہیں۔
رافعا صوتہ، آواز کو بلند کریں، ٹھیک ہے، مرتلا للاذان، اذان کو ٹھہر ٹھہر کے کہیں، مرتلا للاذان یعنی اذان کو ٹھہر ٹھہر کے کہیں۔ محدرا للاقامہ، اور اقامت کو تھوڑا جلدی جلدی کہیں۔ 3 نمبر کا حاشیہ یہ دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ ترتیل الاذان کیا ہے؟ اطالۃ الوقوف علی اواخر فصولہ، کہ اس کے فصل کے آخر میں کیا کریں؟ وقت کو تھوڑا لمبا کریں۔ وتحدیر الاقامہ یعنی اسراع فیہا، اس میں جلدی کرنا، بتقصیر الوقوف، وقت کو کم کر کے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، دونوں کے ہم وقفے کو کیا کر دیں گے؟ کم کر دیں گے۔ اب دیکھیے مولانا، فاصلا بینہما بجلست، بینہما سے ہم مراد ہے بین الاذان والاقامہ، کہ فاصلہ دیں گے آپ اذان و اقامت کے درمیان ایک جلسے سے، یعنی بیٹھ جائیں گے۔ او سجدتن، یا کیا کریں گے؟ سجدہ کریں گے۔ او خطوتن، یا ایک قدم اپنا آگے بڑھائیں گے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہوں گی؟ مستحب ہوں گی۔ وَيُكْرَهُ أَن يَكُونَ مَاشِيًا، مکروہ ہے کہ آپ کیا کریں؟ چلتے ہوئے اذان دیں۔ پتا چلا غلام علی کا نمبر تھا اذان دینے کا، لیٹ ہو رہے تھے، انہوں نے کھر میں پیر دھلے ہو یہیں سے بولتے جا رہے ہیں اللہ اکبر، چوتھے اللہ اکبر کے وہاں پہنچ گئے، مائک پہ پہنچ گئے، تو کہا مکروہ ہے کہ انسان اذان دے کیسے؟ چلتے ہوئے۔ او راکبان، یا فرادہ نماز پڑھنا ہے تو غلام علی نے کیا کیا؟ کمرے سے بستر سے اٹھے اور وہیں سے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ پہنچ گئے حال میں۔ حال تک پہنچتے پہنچتے ان کی اقامت ختم ہوئی، اقامت میں پہنچ کے انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر نیت کر کے نماز چالو کر دی، کہ اقامت تو ہم نے چلتے چلتے کہہ دی، تو چلتے چلتے اذان و اقامت کا کہنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ او راکبان، یا سواری میں، پتہ چلا یاسین حسین حوضے سے نکلے نماز پڑھانے کے لیے اور یہیں سے اقامت کہتے ہوئے مسجد پہنچ گئے، کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ مع القدرت، قدرت پہ قدرت رکھتے ہوئے، لیکن اگر مجبور ہے تو الگ بات ہے کہ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کو نماز پڑھنی ہے، ٹرین رکنے والی نہیں ہے، پلین رکنے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کیا ہیں؟ مجبور ہیں، تو یہ کراہیت ختم ہو جائے گی۔ وَالْإِعْرَابُ أَوَاخِرِ الْفُصُولِ، اور آخری فصلوں پر زیر زبر کا ظاہر کرنا۔ پتہ چلا ہم کھڑے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ آخر کے حرفوں کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے، ٹھیک ہے، اعراب لگانا اس پر کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ وَالْكَلَامُ فِي خِلَالِهِمَا، اور اذان و اقامت کے درمیان کیا کرنا؟ باتیں کرنا مولانا، صحیح ہے، گفتگو کرنا، صحیح ہے، یہ بھی کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا کہ اذان اور اقامت کے درمیان ہم گفتگو کریں۔ یہاں پہ دیکھیں کہ پتہ چلا غلام علی اذان دے رہے ہیں، اذان دیتے دیتے اللہ اکبر، فرقان پنکھا چالو کر دینا، اللہ اکبر، بیچ میں بولنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَالتَّرْجِيعُ لِغَيْرِ الْإِشْعَارِ، اور آواز کا گھمانا، ٹھیک ہے، لغیر الاشعار، بنا اشعار کے مکروہ ہے۔ اذان میں ایک حد تک آواز کو گھمانا ہے، بہت زیادہ نہیں گھمانا ہے۔ وَيَحْرُمُ قَوْلُ وَالصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، صحیح ہے، حرام ہے کہ آپ اذان کہیں تو اس میں صبح میں آپ کیا بول دیں؟ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ کہیں۔ اور اس طرح سے ہم نے کیا کیا؟
پہلا باب مکمل کر لیا، اور پہلے باب میں 6 فصلیں ہم نے پڑھی. چھٹی فصل کس کے متعلق تھی؟ اذان و اقامت کے متعلق تھی. والحمدللہ رب العالمین.